السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ورودھ جو اپدرو اٹھا تھا اس کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ورنن فرمایا ہے اس بارے میں اور فرماتے ہیں، اور زیادہ تر حوالے آپ نے طبری سے لے کر پھر ان کا وشلیشن کیا ہے، یا اس کے انوسار آگے اپنا جو درشٹی کون ہے اور جو وشلیشن ہے وہ پرستت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان تین یعنی محمد بن ابو بکر، محمد بن حذیفہ اور عمار بن یاسر، یہ لوگ جو تھے یہ اپدرویوں کے ساتھ ان کی باتوں میں آ گئے تھے، مل گئے تھے۔ فرمایا کہ اس کے سوا انیہ ویکتی مدینہ والوں میں صحابی ہو یا غیر صحابی ان اپدرویوں کا ہمدرد نہ تھا، اور پرتیک ویکتی ان پر لعنت نندا کرتا تھا، پرنتو ان کے ہاتھ میں اس وقت تک ویوستھا نہ تھی، یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ 20 دن تک یہ لوگ کیول زبانی طور پر کوشش کرتے رہے، ارتھات یہ ورودھی جو تھے کہ کسی طرح حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں، پرنتو حضرت عثمان نے اس بات سے اسپشٹ انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو قمیض مجھے خدا تعالیٰ نے پہنائی ہے میں اسے اتار نہیں سکتا، اور نہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چھوڑ سکتا ہوں کہ جس کا جو جی چاہے دوسرے پر ظلم کرے۔ ان لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ اس فضا سے باز آ جائیں، اور فرماتے رہے کہ آج یہ لوگ فساد کرتے ہیں اور میری زندگی سے ومکھ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ جو آج اپدرو کر رہے ہیں اور میری زندگی سے ومکھ ہیں، پرنتو جب میں نہ رہوں گا تو اچھا کریں گے کہ کاش عثمان کی آیو کا ایک ایک دن ایک ایک ورش سے بدل جاتا اور وہ ہم سے جلد وداع نہ ہوتا، کیونکہ میرے بعد سخت خون بہایا جائے گا اور حقوق تلف ہوں گے اور انتظام کچھ کا کچھ بدل جائے گا۔ اس لیے بنو امیہ کے یگ میں خلافت حکومت سے بدل گئی اور ان اپدرویوں کو ایسے دنڈ ملے کہ سب شرارتیں ان کی بھول گئیں۔ بہرحال 20 دن گزرنے کے بعد ان لوگوں کو خیال ہوا، یہ مخالفین جو تھے، باغی جو تھے، کہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تا ایسا نہ ہو کہ صوبہ جات سے فوجیں آ جائیں اور ہمیں اپنے اعمال کا دنڈ بھگتنا پڑے۔ پتہ تھا کہ ہم غلط ہیں، اور ادھکتر جو مسلمانوں کے ہیں وہ حضرت عثمان کے ساتھ ہیں،
اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور کھانے پینے کی چیزوں کا اندر جانا بھی روک دیا، اور سمجھے کہ شاید اس طرح مجبور ہو کر حضرت عثمان ہماری مانگیں سویکار کر لیں گے، لیکن آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو قمیض مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے وہ میں کس طرح اتار سکتا ہوں۔ بہرحال مدینہ کا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے مل کر مصر کی فوجوں کے سردار غافقی کو اپنا سردار سویکار کر لیا تھا۔ اس پرکار مدینہ کا حاکم مانو اس وقت غافقی تھا، اور کوفہ کی فوج کا سردار شتر تھا۔ بصرہ کی فوج کا سردار حکیم بن جبلہ تھا، وہی ڈاکو جسے اہل ذمہ کا مال لوٹنے پر حضرت عثمان نے بصرہ میں نظر بند کر دینے کا آدیش دیا تھا، وہ سردار بن گیا۔ ڈاکو دونوں غافقی کے ماتحت کام کرتے تھے، حکیم بن جبلہ بھی اور اشتر بھی غافقی کے ادھین کام کرنے لگے، اور اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک دفعہ پھر یہ بات پرمانت ہو گئی کہ اس اپدرو کی جڑ مصری تھے جہاں عبداللہ بن سبا کام کر رہا تھا۔ مسجد نبوی میں غافقی نماز پڑھاتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھروں میں قید رہتے یا اس کے پیچھے نماز ادا کرنے پر مجبور تھے جب تک ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کرنے کا نرنے نہیں کیا تھا۔ تب تک تو لوگوں سے زیادہ جھگڑا نہیں کرتے تھے، پرنتو گھیراؤ کرنے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے دوسرے لوگوں پر سختیاں شروع کر دیں۔ باغیوں نے اب مدینہ دارالامن کے بجائے دارالحرب یدھ کا میدان ہو گیا تھا۔ اہل مدینہ کی عزت اور پرتشٹھا خطرے میں تھی، اور کوئی ویکتی اسلحہ کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا، اور جو ویکتی اس کا مقابلہ کرتا اسے قتل کر دیتے تھے۔ یہ لوگ جب ان لوگوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کر لیا اور پانی تک اندر جانے سے روک دیا، تو حضرت عثمان نے اپنے ایک پڑوسی کے لڑکے کو حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور امہات المومنین کی طرف بھیجا کہ ان لوگوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا ہے، آپ لوگوں سے اگر کچھ ہو سکے تو کوشش کریں اور ہمیں پانی پہنچائیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی آئے، اور آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، تمہارا عمل تو نہ مومنوں سے ملتا ہے نہ کافروں سے۔ حضرت عثمان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں مت روکو، روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں تو کھانے کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور اسلامی طریق کے انوسار تو تمہارا یہ کرم کسی طرح بھی وید نہیں، کیونکہ حضرت عثمان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کو قید کر دینے اور ودھ کر دینے کو وید سمجھنے لگے ہو۔ حضرت علی کی اس نصیحت کا ان پر کوئی پربھاؤ نہیں ہوا، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اس ویکتی تک دانہ پانی نہ پہنچنے دیں گے۔ یہ وہ اتر تھا جو انہوں نے اس ویکتی کو دیا جسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی اور آپ کا واستوک جانشین قرار دیتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں ہی کہتے تھے، نہ کہ یہ حقیقی جانشین ہیں۔ ان کو یہ جواب مل رہا ہے، اور کیا اس جواب کے بعد کسی اور شہادت کی بھی اس بات کی پرمانکتا کرنے کے لیے آوشکتا باقی رہ جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کا وصی قرار دینے والا گروہ حق کی حمایت اور اہل بیت کی محبت کی خاطر اپنے گھروں سے نہیں نکلا تھا، بلکہ ایک ویکتیگت ادیشیہ کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ امہات المومنین میں سب سے پہلے حضرت ام حبیبہ آپ کی سہایتا کے لیے آئیں۔ ایک خچر پر آپ سوار تھیں۔
آپ اپنے ساتھ ایک گھڑا پانی کا بھی لائیں، لیکن اصل ادیشیہ آپ کا یہ تھا کہ بنو امیہ کے اناتھوں اور ودھواؤں کی وصیتیں حضرت عثمان کے پاس تھیں، اور آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان کا پانی باغیوں نے بند کر دیا ہے تو آپ کو بھے ہوا کہ وہ وصایا بھی کہیں تلف نہ ہو جائیں، اور آپ نے چاہا کہ کسی پرکار وہ وصایا سرکشت کر لی جائیں، انیتھا پانی آپ کسی اور ذریعہ سے بھی پہنچا سکتی تھی۔ جب آپ حضرت عثمان کے دروازے تک پہنچیں تو باغیوں نے آپ کو روکنا چاہا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ام المومنین ام حبیبہ ہیں، پرنتو اس پر بھی وہ لوگ رکے نہیں اور آپ کے خچر کو مارنا شروع کیا۔ ام المومنین ام حبیبہ نے فرمایا، میں ڈرتی ہوں کہ ان لوگوں کو فرمایا باغیوں کو کہ بنو امیہ کے اناتھوں اور ودھواؤں کی وصایا نشٹ نہ ہو جائیں، اس لیے اندر جانا چاہتی ہوں تاکہ ان کی سرکشا کا سامان کر لوں، پرنتو بدبختوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی کو اتر دیا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، اور آپ کی خچر پر حملہ کر کے اس کے پالان کے رسے کاٹ دیے اور زین الٹ گئی، اور قریب تھا کہ حضرت ام حبیبہ گر کر ان مفسدوں کے پیروں کے نیچے روندنے سے شہید ہو جاتی۔ بعض مدینہ کے لوگوں نے جو قریب تھے جھپٹ کر آپ کو سنبھالا اور گھر پہنچایا۔ یہ وہ وہوار تھا جو ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی سے کیا۔ حضرت ام حبیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اخلاص اور پریم رکھتی تھیں کہ جب 15-16 ورش کی جدائی کے بعد آپ کا ماتا پتا سے جو ان کی جدائی تھی، اس کے بعد جب آپ کا پتا جو عرب کا سردار تھا مکہ میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، ایک وشیش راجنیتک مشن پر مدینہ آیا اور آپ کے ملنے کے لیے بھی گیا ام حبیبہ کو، تو آپ نے اس کے نیچے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کھینچ لیا۔ جب وہ بیٹھنے لگا تو نیچے بستر بچھا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اب آپ کا بیٹھنے لگا تو آپ نے بستر کھینچ لیا، اس لیے کہ خدا کے رسول کے پاک کپڑے سے ایک مشرک اپوتر شریر چھوتے ہوئے دیکھنا آپ کی برداشت کی شکتی سے باہر تھا۔ باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ آشچریہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے کپڑوں تک کی پوترتا کا خیال رکھا، پرنتو ان اپدرویوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی پتنی کی پوترتا کا بھی خیال نہ کیا۔ نادانوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی جھوٹی ہیں، حالانکہ جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ حضرت عثمان بنو امیہ کے اناتھوں کے نگران تھے، اور ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی دشمنی کو دیکھ کر آپ کو بھے ہوا تھا۔ ام حبیبہ کا بھے صحیح تھا کہ اناتھوں اور بیواؤں کے دھن نشٹ نہ ہو جائیں۔ جھوٹے وہ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریم کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے دین کی تباہی کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، نہ کہ ام المومنین ام حبیبہ۔ آپ جھوٹی نہیں تھی۔ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جو کچھ وہوار کیا تھا، جب اس کی سوچنا مدینہ میں پھیلی تو صحابہ اور مدینہ والے آشچریہ چکت رہ گئے اور سمجھ لیا کہ اب ان لوگوں سے کسی قسم کی بھلائی کی آشا رکھنا ویرتھ ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت حج کا نرنے کر لیا اور یاترا کی تیاری آرمبھ کر دی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ مدینہ سے جانے والی ہیں تو کچھ نے آپ سے نویدن کیا کہ یدی آپ یہیں ٹھہریں تو شاید اپدرو کے روکنے میں کوئی سہایتا ملے اور ورودھیوں پر کچھ پربھاؤ ہو، پرنتو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھ سے بھی وہی وہوار ہو جو ام حبیبہ سے ہوا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے سمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی،
کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا۔ یدی کسی قسم کا معاملہ مجھ سے کیا گیا تو میری رکشا کا کیا سامان ہوگا؟ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنی شرارتوں میں کہاں تک ترقی کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چلتے چلتے ایک ایسی تدبیر کی، جب حج پر جانے لگیں تو ایک ایسی تدبیر کی جو اگر کارگر ہو جاتی تو شاید اپدرو میں کچھ کمی ہو جاتی، اور وہ اپائے یہ تھا کہ اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو کہلا بھیجا جو ان اپدرویوں کے ساتھ تھے، اپنی اگیانتا کی وجہ یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کمزور ایمان کی وجہ سے، کہ تم بھی میرے ساتھ حج کو چلو، پرنتو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا کروں، بے بس ہوں، اگر میری طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو اپنے ارادوں میں کبھی سفل نہ ہونے دیتی۔ حضرت عائشہ تو حج پر تشریف لے گئیں، اور کچھ صحابہ بھی جن سے سمبھو ہو سکا اور مدینہ سے نکل سکے مدینہ سے تشریف لے گئے، اور باقی لوگ اترکت چند بڑے صحابہ کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اور انتتہ حضرت عثمان کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ نرمی سے مان نہیں سکتے۔ آپ نے ایک پتر تمام راجیہ کے سرداروں کے نام بھیجا، جس کا سارانش یہ تھا: حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد بنا کسی اچھا یا نویدن کے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا گیا تھا جنہیں خلافت کے متعلق مشورہ کرنے کا کام سپرد کیا گیا تھا۔ یہ حضرت عثمان نے جو خط لکھا، اس میں یہ فرمایا، پھر فرمایا، بنا میری اچھا یا پرشن کے مجھے خلافت کے لیے چنا گیا، اور میں برابر وہ کارے کرتا رہا جو مجھ سے پہلے خلفاء کرتے رہے، اور میں نے اپنے پاس سے کوئی نئی رسم نہیں نکالی، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں برائی کا بیج بویا گیا اور شرارت پنپی ہوئی، اور انہوں نے میرے خلاف یوجنائیں شروع کر دی اور لوگوں کے سامنے کچھ ظاہر کیا اور ہردے میں کچھ اور رکھا، اور مجھ پر آروپ لگانے شروع کیے جو مجھ سے پہلے خلفاء پر بھی لگتے تھے، لیکن میں معلوم ہوتے ہوئے خاموش رہا، اور لوگ میرے رحم سے اویدھ لابھ اٹھا کر شرارت میں اور بھی بڑھ گئے، اور انتتہ کفار کی طرف مدینہ پر آکرمن کر دیا۔ اتہ آج لوگ اگر کچھ کر سکیں تو سہایتا کا پربند کریں۔ اس پرکار ایک پتر جس کا سارانش ارتھ یہ اس طرح ہے، جو حج پر آنے والوں کے نام لکھ کر کچھ دن کے بعد روانہ کیا، وہ یہ تھا: مکہ میں جو روانہ کیا آپ نے حاجیوں کے لیے کہ میں آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور اس کے انعامات یاد دلاتا ہوں، اس وقت کچھ لوگ اپدرو کر رہے ہیں اور اسلام میں اپدرو ڈالنے کی کوشش میں ویست ہیں، پرنتو ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ارتھات اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور اچھے کرم کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ ان کو اوشیہ زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ فرمایا کہ سرو سہمتی کی قدر نہیں کرتے، جبکہ خدا تعالیٰ نے آدیش دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ نے فرمایا، اور مجھ پر الزام لگانے والوں کی باتوں کو سویکار کیا اور قرآن کریم کے اس آدیش کی پرواہ نہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ارتھات اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے، کوئی فاسق اہم خبر لائے تو اس کی جانچ کر لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اور میری بیعت کا ادب نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمبندھ میں فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ارتھات وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ کیول اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔
فرمایا اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، ارتھات یہ آدیش جو ہے، یہی بات جو ہے مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں۔ کوئی امت بغیر سردار کے پرگتی نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی امام نہ ہو تو جماعت کا تمام کام خراب و برباد ہو جائے گا۔ یہ لوگ امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے آگے لکھا کہ یہ لوگ امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اترکت ان کو کوئی ادیشیہ نہیں، کیونکہ میں نے ان کی بات کو سویکار کر لیا اور سرداروں کے بدلنے کا وعدہ کر لیا تھا، پرنتو انہوں نے اس پر بھی شرارت نہ چھوڑی۔ اب یہ 3 باتوں میں سے ایک کی مانگ کرتے ہیں۔ اول یہ 3 مانگیں انہوں نے سامنے رکھی تھی اپدرویوں نے۔ پرتھم یہ کہ جن لوگوں کو میرے سمے میں دنڈ ملا ان سب کا بدلہ مجھ سے لیا جائے۔ یدی یہ مجھے سویکار نہ ہو تو پھر خلافت چھوڑ دوں۔ اگر میں بدلہ نہیں دیتا لوگوں کا جن کو دنڈ دیا ہے تو پھر میں خلافت چھوڑ دوں، اور یہ لوگ میری جگہ کسی اور کو نردھارت کر دیں۔ یہ بھی نہ مانوں تو پھر یہ لوگ دھمکی دیتے ہیں، یہ لوگ اپنے تمام ہم خیال لوگوں کو سندیش بھیجیں گے کہ میری آگیا کاریتا سے باہر ہو جائیں۔ پرتھم بات کا جو اتر یہ ہے، یدی یہ نہ مانو تو پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میری اطاعت سے باہر نکل جاؤ۔ پرتھم بات کا تو یہ اتر ہے، مجھے پہلے خلفاء بھی کبھی فیصلوں میں غلط کرتے تھے، پرنتو ان کو کبھی سزا نہ دی گئی۔ جو غلط فیصلے بھی ہوئے ان کا بدلہ نہیں دیا۔ پہلے خلفاء نے نہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی سزا ملی ان کو، اور اس طرح میں نے کیا ہے، اور اس قدر سزائیں مجھ پر جاری کرنے کا ارتھ مجھے مارنے کے اترکت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں تم جو کر رہے ہو کہ بدلہ دو یا دنڈ لو، تو یہ اس کا ارتھ کیول یہ ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا خلافت سے ہٹانے کا اتر میری طرف سے یہ ہے کہ یدی یہ لوگ نوچنے والے کیلوں سے میری بوٹیاں کر دیں نوچ نوچ کے تو یہ مجھے سویکار ہے، پرنتو خلافت سے میں جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قمیص پہنائی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ چھوڑ دوں۔ باقی رہی تیسری بات کہ پھر یہ لوگ اپنے آدمی چاروں طرف بھیجیں گے کہ کوئی میری بات نہ مانے سو میں خدا کی طرف سے ذمہ دار نہیں۔ یدی یہ لوگ ایک بات شریعت کے ورد کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ پہلے بھی جب انہوں نے میری بیعت کی تھی تو ان پر میں نے بل کا پریوگ نہیں کیا تھا، ووش نہیں کیا ان کو۔ ضرور میری بیعت کرو۔ جو ویکتی عہد توڑنا چاہتا ہے میں اس سے اس کارے پر پرسن نہیں، نہ خدا پرسن ہے۔ اب عہد کو توڑنا چاہتے ہو تو توڑ دو۔ میں نے نہ پہلے زبردستی کی تھی نہ اب زبردستی کروں گا۔ ہاں میں پرسن بہرحال نہیں، یہ ہے بہرحال غلط کارے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر پرسن نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی طرف سے جو چاہے کرے، کیونکہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں، اور چاروں طرف سے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اس خیال سے کہ کہیں وہاں بھی کوئی اپدرو کھڑا نہ کریں، یہ باغی اس خیال سے بھی کہ حج کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں میں اہل مدینہ کی سہایتا کی تحریک کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حج کا امیر بنا کر آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی عرض کیا کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ مجھے حج کے لیے بھیج رہے ہیں اور امیر بنا کر، لیکن میری اچھا یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں، پرنتو حضرت عثمان نے ان لوگوں کو ووش کیا وہ حج کے لیے جائیں اور حج کے ایام میں امیر حج کا کام کریں، تاکہ مفسد وہاں اپنی شرارت نہ پھیلا سکیں، اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں بھی مدینہ کے لوگوں کی سہایتا کی تحریک کی جائے۔ اور ورنت پتر آپ ہی کے ہاتھ سے بھیجا گیا۔ جب ان لوگوں کا ان اپدرویوں کو
پتہ چلا تو انہوں نے اور بھی سختی کرنی شروع کر دی۔ اس بات کا افسر تلاش کرنے لگے کہ کسی طرح لڑائی کا کوئی بہانہ مل جائے تو حضرت عثمان کو شہید کر دیں، پرنتو ان کی سمست کوششیں ویرتھ جاتی رہیں اور حضرت عثمان ان کو کوئی افسر شرارت کا نہ دیتے تھے۔ انتتہ تنگ آ کر یہ اپائے سوجھا کہ جب رات پڑی، جب لوگ سو جاتے تو حضرت عثمان کے گھر میں پتھر پھینکتے یہ لوگ، اور اس پرکار انتتہ مکہ والوں کو اشتعال دلاتے تاکہ جوش میں آ کر وہ بھی پتھر پھینکے تو لوگوں کو کہہ سکیں کہ دیکھو انہوں نے ہم پر آکرمن کیا ہے، اس لیے بھی ہم اتر دینے پر مجبور ہیں۔ پرنتو حضرت عثمان نے اپنے تمام گھر والوں کو اتر دینے سے روک دیا، کچھ اتر نہیں دینا۔ ایک دن افسر پا کر دیوار کے پاس حضرت عثمان تشریف لائے اور فرمایا کہ ہے لوگو، میں تو تمہارے نکٹ تمہارا گناہ گار ہوں۔ تم سمجھتے ہو نا کہ مجھے گناہ گار ہوں، پرنتو دوسرے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ میں گنہ گار ہوں تو پھر مجھ سے جو زیادتی کرنی ہے کرو، اور دوسرے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ تم پتھر پھینکتے ہو؟ دوسروں کو بھی چوٹ لگنے کا بھے ہوتا ہے۔ اس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے پتھر نہیں پھینک دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یدی تم نہیں پھینکتے تو اور کون پھینکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ پھینکتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اگر خدا تعالیٰ ہم پر پتھر پھینکتا تو اس کا کوئی پتھر ویرتھ نہ جاتا، کوئی نشانے پر نہ یہ نہ ہوتا کہ نشانہ اچک جاتا، لیکن تمہارے پھینکے ہوئے پتھر تو ادھر ادھر جا پڑتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ ان کے سامنے سے ہٹ گئے۔ صحابہ کو اب حضرت عثمان کے پاس جمع ہونے کا افسر نہ دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے کرتویہ سے غافل نہ تھے۔ سمے کی آوشکتا انوسار انہوں نے 2 حصوں میں اپنا کاریہ بانٹا ہوا تھا۔ جو بڑی آیو کے بوڑھے تھے اور جن کا پربھاو لوگوں پر ادھک تھا، وہ تو اپنے سمے کو لوگوں کو سمجھانے میں گزارا کرتے تھے، اور جو لوگ ایسا کوئی پربھاو نہ رکھتے تھے یا یووا تھے، وہ حضرت عثمان کی رکشا کی کوشش میں لگے رہتے۔ پرتھم ورنن جماعت میں حضرت علی، حضرت سعد بن وقاص فاتح فارس فتنہ کے کم کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھے۔ وشیشتا حضرت علی تو اس اپدرو کے دنوں میں اپنے سمست کام چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے تھے۔ اس لیے ان گھٹناؤں کو دیکھنے کے گواہوں میں سے ایک ویکتی عبد الرحمن نامی بیان کرتا ہے کہ ان دنوں میں اپدرو میں نے دیکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے تمام کاریہ چھوڑ دیے تھے اور حضرت عثمان کو دشمن کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور آپ کے کشٹوں کو دور کرنے کی فکر میں ہی رات دن لگے رہتے تھے۔ ایک بار آپ تک پانی پہنچانے میں کچھ دیری ہوئی تو حضرت طلحہ پر، جن کے سپرد یہ کام تھا، حضرت علی سخت ناراض ہوئے اور اس وقت تک آرام نہ کیا جب تک پانی حضرت عثمان کے گھر میں پہنچ نہ گیا۔ دوسرا گروہ ایک ایک دو دو کر کے جس وقت افسر ملتا تھا تلاش کر کے حضرت عثمان یا آپ کے پڑوسیوں کے گھروں میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اس نے اس بات کا پکا نرنے کر لیا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے پرنتو عثمان کی جان پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اس گروہ میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کی اولاد کے اترکت سوئم صحابہ میں سے بھی ایک جماعت شامل تھی۔ یہ لوگ رات اور دن حضرت عثمان کے مکان کی رکشا کرتے تھے اور آپ تک کسی دشمن کو پہنچنے نہ دیتے تھے، اور مانو تھوڑی سنکھیا اتنی بڑی سنکھیا کا مقابلہ تو نہ کر سکتی تھی، پرنتو چونکہ اپدروی چاہتے تھے کہ کوئی بہانہ رکھ کر حضرت عثمان کو قتل کر دیں، وہ بھی اس قدر زور نہ دیتے تھے۔ اس وقت کے حالات سے حضرت عثمان کے اسلامی خیر خواہی پر جو روشنی پڑتی ہے، اس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 3000 کے قریب لشکر آپ کے دروازے کے سامنے پڑا ہے اپدرویوں کا، اور کوئی اپائے اس سے بچنے کا نہیں، پرنتو جو لوگ آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ روکتے ہیں کہ جاؤ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، اور ان لوگوں کو کیول مجھ سے دشمنی ہے، تم سے کوئی جھگڑا نہیں۔
آپ کی آنکھ اس وقت کو دیکھ رہی تھی جبکہ اسلام ان اپدرویوں کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے خطرے میں ہوگا، اور کیول ظاہری ایکتا ہی نہیں بلکہ روحانی انتظام بھی بکھرنے کے قریب ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت اسلام کی رکشا اور اس کے قیام کے لیے ایک صحابی کی ضرورت ہوگی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی جان بچانے کے بے فائدہ کوشش میں صحابہ اپنی جانیں گنوائیں، اور سب کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ان لوگوں سے جھگڑا نہ کرو، اور چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے آگے اپدرووں کو دور کرنے کے لیے وہ جماعت سرکشت رہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ پرنتو آپ کے اترکت سمجھانے سے جن صحابہ کو آپ کے گھر تک پہنچنے کا افسر مل جاتا، وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرتے اور آئندہ کے خطرات پر موجودہ خطرے کو پراتھمکتا دیتے، اور اگر ان کی جانیں اس عرصہ میں سرکشت تھیں تو کیول اس لیے کہ ان لوگوں کو جلدی کوئی ضرورت نہ معلوم ہوتی تھی، یعنی ان لوگوں کو جو باغی تھے جلدی کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی اور بہانے کی تلاش تھی، لیکن وہ وقت بھی انتتہ آ گیا۔ بہانہ یہ تھا کہ اس دن حضرت عثمان پر حملہ کریں، لیکن وہ وقت بھی انتتہ آ گیا جب زیادہ پرتیکشا کرنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ حضرت عثمان کا وہ دل کے ہلا دینے والا سندیش جو آپ نے حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں کو بھیجا تھا، حج کی بھیڑ میں سنا دیا گیا، اور وادی مکہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی آواز سے گونج رہی تھی، اور حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حج کے بعد جہاد کے ثواب سے بھی ونچت نہ رہیں گے، اور مصری مفسدوں اور اس کے ساتھیوں کا انت کر کے چھوڑیں گے۔ مفسدوں کے جاسوسوں نے انہیں اس ارادے کی سوچنا دے دی، اور اب ان کے کیمپ میں سخت گھبراہٹ کے آثار تھے اپدرویوں کے، حتیٰ کہ ان میں باتیں ہونے لگی تھیں کہ اب اس ویکتی کے قتل کے اترکت کوئی چارہ نہیں، اور اگر اسے ہم نے قتل نہ کیا تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمارے قتل میں اب کوئی سندیہ نہیں۔ اس گھبراہٹ کو اس خبر نے اور بھی دوبالا کر دیا کہ شام اور کوفہ اور بصرہ میں بھی حضرت عثمان کے پتر پہنچ گئے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت عثمان کے آدیشوں کے پرتیکشا تھے، ان خطوط کو پہنچنے پر اور بھی جوش سے بھر گئے ہیں، اور صحابہ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے مسجدوں اور مجلسوں میں تمام مسلمانوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلا کر ان مفسدوں کے ورد جہاد کا فتویٰ دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے آج جہاد نہ کیا اس نے گویا کچھ بھی نہ کیا۔ کوفہ میں عقبہ بن عمرو، عبداللہ بن ابی اوفا، حنظلہ بن ربیع تمیمہ اور انیہ صحابہ کرام نے لوگوں کو مدینہ والوں کی سہایتا کے لیے ابھارا ہے، تو بصرہ میں عمران بن حسین، انس بن مالک، ہشام بن عامر اور انیہ صحابہ نے شام میں اگر عبادت بن ثابت، ابو امامہ اور انیہ صحابہ نے حضرت عثمان کی آواز پر لبیک کہنے پر لوگوں کو اکسایا، تو مصر میں خارجہ اور انیہ لوگوں نے اور سب ملکوں سے فوجیں اکٹھی ہو کر مدینہ کی طرف بڑھتی چلی آئیں۔ ادیشیہ ان خبروں سے باغیوں کی گھبراہٹ اور بھی بڑھ گئی۔ انتتہ حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر کے زبردستی اندر داخل ہونا چاہا۔ صحابہ نے مقابلہ کیا اور آپس میں سخت جنگ ہوئی، جبکہ صحابہ کم تھے، مگر ان کی ایمانی غیرت ان کی کمی کی تعداد کو پورا کر رہی تھی۔ جس جگہ لڑائی ہوئی ارتھات حضرت عثمان کے گھر کے سامنے، وہاں جگہ بھی تنگ تھی، اس لیے بھی مفسد اپنی کثرت سے لابھ نہ اٹھا سکے۔ حضرت عثمان کو جب اس لڑائی کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو لڑنے سے منع کیا، پرنتو وہ اس وقت حضرت عثمان کو اکیلا چھوڑ دینا ایمانداری کے خلاف اور اطاعت کے حکم کے ورد خیال کرتے تھے، اور حضرت عثمان کو اللہ کی قسم دینے کے اترکت انہوں نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ انتتہ حضرت عثمان نے ڈھال ہاتھ میں پکڑی اور باہر تشریف لائے،
اور صحابہ کو اپنے مکان کے اندر لے گئے اور دروازے بند کرا دیے، اور آپ نے سب صحابہ اور ان کے سہائقوں کو وصیت کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دنیا اس لیے نہیں دی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، بلکہ اس لیے دی کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت کے سامان جمع کرو۔ یہ دنیا تو نشٹ ہو جائے گی اور آخرت ہی باقی رہے گی۔ چاہیے کہ کوئی نشٹ ہونے والی چیز تم کو غافل نہ کرے، باقی رہنے والی چیزوں کے فانی ہو جانے والی چیزوں پر پراتھمکتا دو، اور خدا تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھو، اور جماعت کو بکھرنے نہ دو، اور اس نعمت الہی کو مت بھولو کہ تم اندھکار کے گھڑے میں گرنے والے تھے، اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو نجات دے کر بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کے بعد آپ نے سب کو وداع کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ سب اب گھر سے باہر جاؤ اور ان صحابہ کو بھی بلاؤ جن کو مجھ تک آنے نہیں دیا تھا، وشیشتہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کو۔ یہ لوگ باہر آ گئے اور دوسرے صحابہ کو بھی بلوایا گیا۔ اس وقت کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور ایسی افسردگی چھا رہی تھی کہ باغی بھی ان سے پربھاوت ہوئے بغیر نہ رہے۔ وقتی طور پر ایسے حالات پیدا ہو گئے جب آپ نے کہا کہ باہر جاؤ، یہ لوگ نکلے تو باغیوں نے آکرمن نہیں کیا، بلکہ بہرحال یہ باہر گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا، بڑے صحابہ کو، اور کیوں نہ ہوتا، سب دیکھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہوئی کہ ایک شمع اب اس دنیا کی عمر کو پوری کر کے اس دنیا کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہونے والی ہے۔ غرض اپدرویوں نے زیادہ جھگڑا نہ کیا اور سب صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، صحابہ کو جمع ہونے دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو پھر آپ گھر کی دیوار پر چڑھے اور فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ جب سب قریب ہو گئے تو فرمایا کہ ہے لوگو بیٹھ جاؤ۔ اس پر صحابہ بھی اور مجلس کی ہیبت سے پربھاوت ہو کر باغی بھی بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ میں تم کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد تمہارے لیے خلافت کا کوئی اچت ویوستھا کر دے۔ آج کے بعد اس وقت تک کہ خدا تعالیٰ میرے سمبندھ کوئی فیصلہ فرما دے، میں باہر نہیں نکلوں گا، اور میں کسی کو ایسا کوئی اختیار نہیں دے جاؤں گا جس کے دوارا سے دین یا دنیا میں وہ تم پر حکومت کرے، اور اس بات کو خدا تعالیٰ پر چھوڑوں گا کہ وہ جسے چاہے اپنے کام کے لیے پسند کرے۔ اس کے بعد صحابہ نے اہل مدینہ کو قسم دی کہ وہ آپ کی رکشا کر کے اپنی جانوں کو اتیادھک بھیانک خطرے میں نہ ڈالیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کے اس آدیش نے صحابہ میں ایک بہت بڑا مت بھید پیدا کر دیا، ایسا مت بھید کہ جس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ صحابہ ماننے کے سوا اور کچھ نہیں جانتے ہی نہ تھے، پرنتو آج اس آدیش کے ماننے میں ان میں سے کچھ کو آگیاکاریتا نہیں، غداری کی بو نظر آتی تھی کہ ہم دیکھیں کہ اس آدیش پر عمل کرنے کا کیا پرینام ہوگا، اور کچھ صحابہ نے اس آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نسندے خلیفہ کی آگیاکاریتا کرتویہ ہے، پرنتو جب خلیفہ یہ آدیش دے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس کے یہ ارتھ ہیں کہ خلافت سے سمبند چھوڑ دو، اتہ یہ اطاعت در حقیقت بغاوت پیدا کرتی ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان کا ان کو گھروں کو واپس کرنا اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھا، ارتھات صحابہ کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھا، تو پھر کیا وہ ایسے محبت کرنے والے وجود کو خطرے میں چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا سکتے تھے؟ حضرت عثمان تو ان کی محبت کی خاطر ان کی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا رہے تھے، اور حضرت عثمان کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں تھا۔ اس انتم ورنت گروہ میں سب سے بڑے صحابہ شامل تھے، اسی لیے اس حکم کے اترکت حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے لڑکوں نے اپنے پتا کے آدیش کے ادھین حضرت عثمان کی ڈیوڑیوں پر ہی ڈیرا جمائے رکھا اور اپنی تلواروں کو میانوں میں داخل نہ کیا۔ باغیوں کی گھبراہٹ اور جوش کی کوئی سیما باقی نہ رہی۔ جب حج سے فارغ ہو کر آنے والے لوگوں میں سے اکے دکے مدینہ میں داخل ہونے لگے،
ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری قسمت کا نرنے کا وقت بہت نکٹ ہے، اس لیے مغیرہ بالاخنس سب سے پہلے شخص تھے جو حج کے بعد ثواب جہاد کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ یہ خبر باغیوں کو ملی کہ بصرہ والوں کا لشکر جو مدینہ کی سہایتا کے لیے آ رہا ہے، اسرار استھان پر جو مدینہ سے کیول 1 دن کی دوری پر ہے، پہنچا ہے۔ ان خبروں سے پربھاوت ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ہوں اپنا مدعا کو جلد پورا کیا جائے، اور چونکہ وہ صحابہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے حضرت عثمان کے منع کرنے کے اتیرکت حضرت عثمان کی حفاظت نہ چھوڑی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ یدی آپ کو ہاتھوں میں اطاعت مقابلہ ہونے کے اتیرکت چھوڑ دیں تو خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھلائیں گے، اور باوجہ اپنی قلت تعداد اب مکان کے اندر کی طرف سے حفاظت کرتے تھے اور دروازہ تک پہنچنا باغیوں کے لیے اسمبھو نہ تھا۔ انہوں نے دروازے کے سامنے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر کے آگ لگا دی کہ دروازہ جل جائے اور اندر پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ صحابہ نے اس بات کو دیکھا تو اندر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، تلواریں پکڑ کر باہر نکلنا چاہا، پرنتو حضرت عثمان نے اس بات سے روکا اور فرمایا کہ گھر کو آگ لگانے کے بعد اور کون سی بات رہ گئی ہے، اور اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ان لوگوں کی صرف میری ذات سے دشمنی ہے، پرنتو جلد یہ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے۔ میں ہر ایک ویکتی کو جس پر میری آگیا کاریتا کرتویہ ہے اس کے کرتویہ سے بری کرتا ہوں اور اپنا حق معاف کرتا ہوں، پرنتو صحابہ نے اور انیہ لوگوں نے اس بات کو سویکار نہ کیا اور تلواریں پکڑ کر باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلتے وقت حضرت ابو ہریرہ بھی آ گئے، اور باوجود اس کے کہ وہ فوجی آدمی نہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور فرمایا کہ آج کے دن کی لڑائی سے بہتر اور کون سی لڑائی ہو سکتی ہے۔ پھر باغیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، ارتھات میری قوم کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ یہ لڑائی یہ خاص لڑائی تھی اور مٹھی بھر صحابہ اس وقت جمع ہو سکے۔ انہوں نے لشکر کا عظیم مقابلہ جان توڑ کر کیا۔ حضرت امام حسن جو نہایت صلح جو بلکہ صلح کے شہزادے تھے، انہوں نے بھی اس دن رجز پڑھ کر دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا اور محمد بن طلحہ کا اس دن کا رجز وشیش طور پر قابل ورنن ہے، کیونکہ ان میں سے ان کے دلی خیالات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ کویتا پڑھ کر باغیوں پر آکرمن کرتے تھے کہ لا دینہم دینا ولا انا منہم حتی سیروا الی تمار شمام، ارتھات ان لوگوں کا دین میرا دین نہیں اور نہ ان لوگوں سے میرا کوئی سمبند ہے، اور میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں گا کہ شمام پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں۔ شمام عرب کا ایک پہاڑ ہے جس کو بلندی پر پہنچنے اور ادیشیہ کی پراپتی سے مشابہت دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت امام حسن کا یہ ارتھ ہے کہ جب تک میں اپنے ادیشیہ کو نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک میں برابر ان سے لڑتا رہوں گا اور ان سے صلح نہ کروں گا، کیونکہ ہم میں کوئی معمولی مت بھید نہیں کہ بغیر ان پر فتح پانے کے ہم سے سمبند قائم کر لیں۔ یہ وہ وچار ہیں جو اس شہزادہ صلح کے ہردے میں بھرے تھے۔ اب ہم طلحہ کے لڑکے محمد کا رجز لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انا ابن من حاد علیہ احد وردا احزابا علی رغم معد، ارتھات میں اس کا پتر ہوں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عہد کے دن کی تھی، اور جس نے اترکت اس کے کہ عربوں نے سارا زور لگایا تھا ان کو شکست دے دی تھی۔ آج بھی احد کی طرح کا ایک واقعہ ہے، جس طرح میرے پتا نے اپنے ہاتھوں کو تیروں سے چھلنی کروایا تھا پرنتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آنے دی تھی، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے اور بری طرح زخمی ہوئے۔ مروان بھی سخت زخمی ہوا اور موت تک پہنچ کر لوٹا۔
مغیرہ بن اخس مارے گئے۔ جس ویکتی نے ان کو مارا تھا اس نے دیکھ کر کہ آپ زخمی ہی نہیں ہوئے بلکہ مارے گئے ہیں، زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سردار لشکر نے اسے ڈانٹا کہ اس خوشی کے اوسر پر افسوس کا اظہار کرتے ہو۔ اس نے کہا آج رات میں نے سوپن میں دیکھا تھا کہ ایک ویکتی کہتا ہے کہ مغیرہ کے قاتل کو دوزخ کی خبر دو، اتہ یہ معلوم کر کے کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں مجھے اس کا صدمہ ہونا انیواریہ تھا۔ مذکورہ بالا لوگوں کے سوا اور لوگ بھی زخمی ہوئے اور مارے گئے، اور حضرت عثمان کی حفاظت کرنے والی جماعت اور بھی کم ہو گئی، لیکن باغیوں نے باوجود آسمانی انداز کے اپنی ضد نہ چھوڑی اور خدا تعالیٰ کی محبوب جماعت کا مقابلہ جاری رکھا۔ تو دوسری طرف مخلصین نے بھی ایمان کا اتم ادھارن دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی، اترکت اس کے کہ اتیادھک محافظ مارے گئے یا زخمی ہوئے، پھر بھی ایک چھوٹے گروہ وہ برابر دروازے کی حفاظت کرتا رہا۔ بہرحال یہ آگے بھی اس کا تسلسل آگے بھی چلے گا، ابھی آئندہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ جمعہ پہ۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے، دوبارہ جزائر کے لیے بھی، وہاں بھی دوبارہ کیس کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مخالفین کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جلد دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے بھی ادا کروں گا، ان کا ورنن بھی یہاں کر دیتا ہوں۔ جنازہ غائب ہوں گے۔ پرتھم جنازہ ہے، ورنن ہے مکرم مولوی محمد نجیب خان صاحب، نائب ناظر دعوت اللہ جنوبی ہند قادیان کا، جو ماسٹر بی ایم محمد صاحب مرحوم آف جماعت احمدیہ کناڈ ضلع ارناکولم کیرلا کے تھے۔ 14 فروری کو ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 3 بیٹے شامل ہیں، اور تینوں بیٹے وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں۔ ایک بیٹا جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہا ہے۔ مرحوم پیدائشی احمدی نہیں تھے، بلکہ 17 سال کی عمر میں مرحوم اپنے پتا کے دوارا جماعت احمدیہ کا پرچے ہوا تھا، جس پر آپ جماعتی لٹریچر اور کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی کا ادھین کرنے لگے، اور ایک دن اپنے پتا صاحب سے دریافت کیا کہ ایک بچہ کتنی آیو میں از خود نرنے لے سکتا ہے، جس پر مرحوم کے پتا صاحب نے کہا کہ انسان 17-18 ورش کی آیو میں اپنے نرنے لے سکتا ہے۔ اس پر مرحوم نے مولانا محمد الوی صاحب کے دوارا بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ بیعت کے حوالے سے الوی صاحب، مولانا الوی صاحب کہتے ہیں، اپنی ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوپن میں دیکھا تھا کہ ان کی طرف کئی ستارے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک چھوٹا ستارہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ تو الوی صاحب نے اس چھوٹے ستارے سے مراد مولوی محمد نجیب خان صاحب مرحوم کو لیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے۔ ان کے پتا جانتے تھے وہ جماعت کو، لیکن احمدی نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں مرحوم کی کوشش سے ہی ماتا، بھائیوں اور پتا نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد مرحوم نے 155 کے آدھار پر جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا اور بطور واقف زندگی سلسلہ کی سیوا کا نرنے کر لیا۔ پھر ان کا استھانانترن، وہاں سے استھانانترن کے بعد انہوں نے قادیان میں، ہندوستان میں ان کی نیوکتی ہوئی، پہلے چنڈی گڑھ میں، پھر وبھن استھانوں پر مبلغ کے طور پر کام کیا انہوں نے۔ پھر ان کو میں نے نائب ناظر دعوت اللہ نردھارت کیا۔ اس طرح نائب انچارج شعبہ نور الاسلام کی تبلیغ کا کام بڑی اچھی طرح کر رہے تھے، وہاں انہوں نے کام کیا۔ آپ نماز قرآن کے پابند تھے، تہجد گزار تھے، خلافت سے سچی وابستگی رکھنے والے، وفاداری اور سچی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، ہر کام خلوص کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے، سلیقے سے بر وقت ادا کرتے تھے۔ ان کے سوبھاؤ میں شامل تھا کہ کام کو بڑی سنجیدگی سے کریں، بر وقت کریں۔ عبادت کی طرف وشیش دھیان تھا، گھر والوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتے تھے، حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی وشیش حصہ لیتے تھے۔ شیراز صاحب شعبہ نور الاسلام کے جو انچارج ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نرنترتا کے ساتھ بیت الدعا میں دعا کرتے تھے۔ یہ آکے بہت شریف النفس تھے، دین کے بے لوث خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، خلیفہ وقت کی تربیتی اور تبلیغی ٹارگٹس کو پورا کرنے میں ویست رہتے تھے۔
جماعتی کتب کے ملیالم زبان میں تراجم اور ترجمہ شدہ کتب کے ریویو اور چیکنگ کی بھی ان کو توفیق ملی۔ ناظر نشر و اشاعت قادیان نے مرحوم کی ان خدمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرحوم کو کتاب الوصیت، تجلیات الہی، عرفان الہی، قاعدہ یسرنا القرآن اور میرے خطبات بابت تحریک وقفینوں کا ملیالم زبان میں انواد کرنے کی توفیق ملی۔ اسی طرح تفسیر صغیر کے ملیالم ترجمے کی ری پرنٹنگ کے وقت اس کی چیکنگ کی بھی ان کو توفیق ملی۔ ان کی ایک کتاب نصاب تعلیم 3 حصص بزبان ملیالم میں بھی ہے۔ 2013 سے 16 تک صدر ریویو کمیٹی صوبہ کیرلا خدمت کی توفیق ملی ان کو۔ امیر ضلع ارناکولم صوبہ کیرلا ابو بکر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا انواد کر کے لوگوں تک پہنچانے کا ایک جوش تھا۔ کمزور ایمان والوں کو استقامت کے معیار تک پہنچانے اور ان کو ثابت قدمی کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے، ذکر ہے نذیر احمد خادم صاحب کا، جو چودھری احمد دین صاحب چٹھا کے بیٹے تھے۔ منیر بسمل صاحب ایڈیشنل ناظر اشاعت کے بھائی تھے بڑے۔ 6 فروری کو یہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا کے دوارا سے ان کے خاندان میں چودھری شاہ دین صاحب کے دوارا سے احمدیت آئی تھی۔ نذیر خادم صاحب نے کالج کے زمانہ سے خدمات دین کا آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لیکھنی اور بھاشن میں وشیش پردان فرمائی تھی۔ جوانی سے لے کر زندگی کے انتم سمے تک تقریر اور تحریر اور وعظ و نصیحت کے دوارا خدمت دین اور تبلیغ میں لگے رہتے تھے۔ خدام الاحمدیہ ربوہ میں معاون صدر رہے، پھر معتمد کے طور پر خدمت کی توفیق ملی، پھر نائب امیر ضلع بھاول نگر بھی رہے، نائب قائد عمومی مجلس انصار اللہ کی سیوا کی توفیق ملی، قاضی دارالقضاء ربوہ کے قاضی بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا وہوار فرمائے اور ان کے پریجنوں کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی، ان کے بچوں کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ورنن ہے مکرم الحاج ڈاکٹر نانا مصطفیٰ ایٹی باٹنگ صاحب، جو الحاجی چوچو کے نام سے معروف تھے، گھانا میں 17 جنوری کو 70 ورش کی آیو میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عیسائی گھرانے میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 1979 میں قبول احمدیت کی توفیق ملی ان کو اور آپ نے اپنی عملی زندگی ایک ڈرائیور کے طور پر شروع کی تھی۔ آپ کو امیر عبدالوہاب آدم صاحب کے ساتھ لمبا سمے بطور ڈرائیور خدمت کا افسر ملا۔ برطانیہ اور پھر گھانا میں جماعت کی پریس میں سیوا کرنے کا بھی افسر ملا۔ کچھ سمے جاپان میں بھی رہے، جہاں آپ کو اپنی جماعت کا لوکل پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا۔ میں بھی جب وہاں تھا اس وقت یہ میں نے دیکھا ہے، بڑے ہنسمکھ اور ہر وقت دینی کام میں ویست رہنے والے ویکتی تھے۔ اترکت اس کے کہ کوئی پوزیشن نہیں تھی، لیکن کوشش ہوتی تھی کہ ہر سمے کام کے لیے اپستھت رہیں۔ انہوں نے پھر بعد میں اپنا بزنس شروع کر دیا اور پھر ترقی کرتے کرتے گھانا کے پرسدھ بزنس مینوں میں ان کی گننا ہونے لگی۔ ان کی ایک فیکٹری بھی تھی جو چوچو انڈسٹری کے نام سے، پھر اللہ تعالیٰ اس بزنس کی کامیابی کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلیفہ وقت کی دعاؤں اور قربانی کے جذبہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ مالی قربانیاں بہت کی۔ بطور نیشنل سیکرٹری جائیداد گھانا 11 ورش تک ان کو خدمت کا افسر ملا۔ ریجنل پریزیڈنٹ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ آپ کے پیچھے رہنے والوں میں 3 پتنیوں اور 3 پتریاں شامل ہیں۔ آپ کا ایک پتر بھی تھا جو کچھ ورش پورو وفات پا گیا تھا۔ مبارک احمد عادل صاحب وہاں مشنری ہیں، کوفی ریڈاوا وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی وشیشتاؤں میں دین اور انسانیت کی سیوا کے لیے وقت اور مال کے بے دریغ قربانی اور عاجزی بہت نمایاں تھی۔ نماز تہجد اور 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا وشیشتا خیال رکھتے تھے۔ چندہ جات کی باقاعدہ اور بروقت ادائیگی کرتے۔ آپ نے ایک مسجد کلیتاً اپنے خرچ سے بنوائی اور اتیادھک مساجد کی تعمیر میں آدھے سے زائد خرچ ادا کیے۔ اسی پرکار کچھ مشن ہاؤس کی تعمیر اور مرمت میں بھی بڑا حصہ لیا۔ جماعتی زمینوں پر جب کوئی قبضہ یا انیہ مسائل وغیرہ پیدا ہوتا تو قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے خود وکیل کر کے اس کی پیروی کرتے۔ تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے، جماعت سے نہیں لیتے۔ احمدیت کے پیغام کی تبلیغ کے لیے آپ کے دل میں ایک وشیش جذبہ اور شوق تھا۔
ماتا پتا کو بھی آپ نے تبلیغ کر کے احمدیت میں داخل کیا۔ 10 ورش سے ادھک سمے تک ایک ریڈیو اسٹیشن جو گھانا کی آدھی آبادی تک سنا جاتا ہے، اپنے خرچ پر اس میں نصف گھنٹے کا تبلیغی پروگرام کرواتے رہے، جو اب بھی جاری ہے۔ پھر ان کا ایک ٹی وی چینل بھی تھا، اس میں بھی اپنے خرچ پر روزانہ ایک پروگرام کرواتے تھے۔ تبلیغ کا ہفتہ وار ریڈیو پروگرام بھی ہوتا تھا۔ تبلیغ کے حوالے سے نشریات ہوتی تھیں۔ ان پروگراموں کے دوارا سے لاکھوں لوگوں تک جماعت کا سندیش پہنچایا اور سینکڑوں کو قبول احمدیت کی توفیق بھی ملی۔ ایک گاڑی کیول تبلیغی کاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ تبلیغی تربیتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سہولت اور تیزی پیدا کرنے کی غرض سے آپ نے کچھ معلمین اور مربیان کو موٹر سائیکل اور کچھ کو کاریں بھی لے کر دی تھیں۔ پوشیدہ طور پر ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ افراد جماعت کو نصیحتاً کہا کرتے تھے کہ احمدیت کو اپنی ذاتی اور قیمتی پراپرٹی کی طرح محبوب اور عزیز جان کر اخلاص کے ساتھ اس کی سیوا اور حفاظت کرنی چاہیے۔ تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ پر اپنے اتیادھک فضل اور احسان کرے گا، اور سوئم اس کی ادھارن تھے۔ یہ دوسروں کو جو نصائح کرتے، اپنے عملی نمونہ بھی اس کے انوسار رکھنے کی کوشش کرتے۔ کوفوریڈا ریجن کا ہسپتال، جو ریجن کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اس کی سڑکیں کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، اندر مریضوں کے لیے بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اپنے خرچ پر نئے سرے سے انہوں نے وہ سڑک تعمیر کروائی، اور ادگھاٹن کے لیے ریجنل منسٹر اور سیاسی لوگوں کو، ڈاکٹرز، میڈیا اتیادی سب آئے ہوئے تھے۔ وہاں وہ سب تقریباً غیر احمدی تھے یا عیسائی تھے۔ آپ نے اس افسر پر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور مسیح کی دویتیہ آمد مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان رکھتا ہوں۔ مسیح موعود اور آپ کے خلفاء نے ہی مجھے حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے انسانیت کی سیوا کرنا بھی سکھایا ہے، جس کی وجہ سے بطور احمدی مسلمان میں انسانوں سے ہمدردی اور ان کے کشٹ دور کرنے کی کوشش کرنا اپنا کرتویہ سمجھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ سڑک بنائی ہے۔ ہسپتال میں 48 ورش کی عمر میں آپ نے قرآن کریم دوبارہ معلم جمال الدین صاحب کے دوارا سے پڑھا اور یسرن القرآن بھی دوبارہ سیکھا تاکہ تلفظ صحیح ہو۔ پھر باقاعدہ انوات کے ساتھ تلاوت کی عادت رکھی اور بہت غور کیا کرتے تھے۔ بہت سے بچوں کو آپ نے اڈاپٹ کیا تھا، ان کی رہائش کے لیے اپنے گھر میں کمرے مہیا کیے ہوئے تھے، ان کی دینی دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ غرض اتیادھک نیکیاں کرنے والے یہ ویکتی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے پریجنوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو ورنن ہے وہ مکرم غلام نبی صاحب ابن فضل الدین صاحب ربوہ کا ہے۔ یہ ضیاء الرحمن صاحب طیب مربی سلسلہ گابون کے پتا تھے، جو 2 فروری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیدائشی احمدی تھے، بینک کی ملازمت کیا کرتے تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے تو پھر ڈسکا میں آ کے آباد ہوئے، وہاں سیکٹری مال رہے، نائب صدر بھی رہے، جنرل سیکٹری بھی رہے، زعیم انصار اللہ بھی رہے، امام الصلاۃ کے طور پر خدمت انجام دی، تہجد کے پابند، نمازیں کوشش کر کے مسجد میں پڑھا کرتے تھے، نرنترتا اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے انتہائی شفیق، ونمر، صابر، شاکر انسان تھے۔ ضیاء الرحمن صاحب طبیب مربی سلسلہ جو ہیں گابون کے، جیسا کہ میں نے کہا، ان کے پتا تھے، اور حالات کی وجہ سے اپنے پتا کے جنازے اور تدفین میں یہ شامل نہیں ہو سکے۔ مربی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ پردان فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.